بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بعثت محمدی کے بعد نبوت اور رسالت کا باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، لہٰذا تا قیامت فیض نبوت محمدی کے اجراء و تسلسل کے لیے باری تعالیٰ نے امت میں نئے دروازے اور راستے کھول دیے، جن میں کچھ کو مرتبہ ظاہر سے نوازا گیا اور کچھ کو مرتبہ باطن سے۔ یہی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، یہاں تک کہ امت محمدی میں آخری امام برحق اور مرکز ولایت کا ظہور ہوگا۔ یہ سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ ان کا نام بھی محمد ہوگا اور ان کا خلق بھی محمدی ہوگا، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یہ امام فیضان محمدی کے ظاہر و باطن دونوں وراثتوں کا امین ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام مہدی کا ذکر کرتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی حق ہے، یعنی ان کا ظہور برحق اور ثابت ہے، اور وہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود فرماتے سنا ہے کہ ہم عبد المطلب کی اولاد اہل جنت کے سردار ہوں گے، یعنی میں، حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین اور مہدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اطرت سے ہوں گے، جو میری سنت کے قیام کے لیے جنگ کریں گے، جس طرح میں نے وحی الہی کی اتباع میں جنگ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مہدی کا نام محمد ہوگا۔ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے گا، جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میری نسل اور فاطمہ علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین ظلم و جور اور سرکشی سے بھر جائے گی۔ بعد ازاں میرے اہل بیت سے ایک شخص مہدی پیدا ہوگا، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے گا تو اللہ رب العزت اسی کو دراز فرما دے گا، اور میرے اہل بیت میں سے ایک شخص مہدی کو پیدا فرمائے گا، جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح وہ ان سے پہلے ظلم سے بھری ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، آخری زمانہ میں ایک خلیفہ تشریف لائیں گے جو بغیر حساب کے لوگوں کو ان کا حق عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو سعید الخدری سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری اہل بیت میں سے ایک شخص ظاہر ہوں گے جو میری سنت کی بات کریں گے۔ اللہ رب العزت ان کے لیے آسمان سے بارش برسائے گا اور زمین ان کے لیے اپنی برکات نکال دے گی، یعنی اپنے خزانے اگل دے گی۔ زمین ان کے ذریعے عدل و انصاف سے بھر جائے گی، جس طرح وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ وہ اس امت پر 7 سال تک حکومت کریں گے اور بیت المقدس میں نزول فرمائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، کیا امام مہدی ہم آل محمد میں سے ہوں گے یا ہمارے علاوہ کسی اور سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ وہ ہم ہی میں سے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کا اس وقت خوشی سے کیا حال ہوگا جب تم میں عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دجال کے آنے کا انکار کیا، یقیناً اس نے کفر کا ارتکاب کیا، اور جس نے امام مہدی کے تشریف لانے کا انکار کیا، یقیناً اس نے بھی کفر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے سر پر امامہ ہوگا،
بس ایک منادی یہ آواز بلند کرتے ہوئے آئے گا کہ یہ مہدی ہیں جو اللہ کی خلیفہ ہیں، سو تم ان کی اتباع و پیروی کرو۔ حضرت شریک سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ امام مہدی کے خروج یعنی ظہور سے پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں 2 مرتبہ چاند گرہن ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب آسمان سے آواز دینے والا آواز دے گا کہ حق آل محمد میں ہے تو اس وقت لوگوں کی زبانوں پر امام مہدی کا ظہور ہوگا اور لوگوں کو ان کی محبت اس طرح پلا دی جائے گی کہ وہ ان کے سوا کسی اور کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ پرچموں کا قافلہ آتے ہوئے دیکھو تو اس میں ضرور شامل ہو جانا اگر برف پر گھسٹ کر آنا پڑے، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یہ دین قائم رہے گا یہاں تک کہ تم پر 12 خلفاء ہوں گے، ان تمام پر امت مجتمع ہوگی۔ پھر میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ گفتگو سنی جسے میں سمجھ نہ سکا، تو میں نے اپنے باپ سے عرض کیا آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ میرے باپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہ تمام یعنی 12 خلفاء قریش سے ہوں گے۔ حضرت جابر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے آخری دور میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال لبالب بھر بھر کے دے گا اور اسے شمار نہیں کرے گا۔ اگر دنیا کے زمانہ میں صرف ایک ہی رات باقی رہ گئی تو بھی اللہ رب العزت اس رات کو لمبا فرما دے گا، یہاں تک کہ میری اہل بیت میں سے ایک شخص بادشاہ بنے گا جس کا نام میرے نام اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا۔ وہ زمین کو انصاف اور عدل سے لبریز کر دیں گے جس طرح وہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی، اور وہ مال کو برابر تقسیم کریں گے، اور اللہ رب العزت اس امت کے دلوں میں غنا پیدا فرما دے گا۔ وہ 7 یا 9 سال رہیں گے، پھر امام مہدی کے زمانے کے بعد زندگی میں کوئی خیر یعنی لطف زندگی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔